یہ 1987 کے فروری کا ایک سرد دن تھا جب بھارت کے دارالحکومت دہلی میں بن بلائے مہمان کی اچانک آمد کی اطلاع سے کھلبلی مچ گئی۔ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو یہ اطلاع دی گئی کہ پاکستانی صدر ضیاء الحق کا طیارہ نئی دلی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے۔ راجیو گاندھی کے لیے یہ اطلاع حیران کن تھی۔ ان دنوں پاکستان اور بھارت کے مابین سرد مہری اپنے نقطۂ انجماد کو چھو رہی تھی۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں کھنچاؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ معاملہ سرحدوں پر فوجی نقل و حرکت تک آ پہنچا تھا۔ بیان احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، بھارتی سرکار نے راجستھان کی سرحد پر فوج کو الرٹ کر دیا تھا۔ ISI نے راولپنڈی میں جنرل ضیاء الحق کو بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے جارحانہ عزائم کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ اس کھنچاؤ اور تناؤ کے ماحول میں جنرل ضیاء الحق کا طیارہ دہلی آ پہنچنا بھارتی نیتاؤں کے لیے حیران کن تو ہونا ہی تھا۔ اندرا گاندھی کے مغرور بیٹے راجیو گاندھی کو بتایا گیا کہ ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے آ رہے ہیں۔ ان دنوں پاکستانی کرکٹ ٹیم عمران خان کی قیادت میں بھارت کے طویل دورے پر تھی۔ سیریز میں پاکستان کو بھارت سے 5 ٹیسٹ میچز اور 6 ون ڈے انٹرنیشنلز کھیلنے تھے۔ 2 ٹیسٹ میچز مکمل ہو چکے تھے اور تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا، اور ادھر راجستھان میں بھارت پاکستانی سرحدوں سے کھلواڑ کرنے کو بے چین تھا۔ دوستوں، ضیاء الحق کے اس طرح آمد سے اندرا گاندھی کے بیٹے کے غرور کا وزن کچھ اور بڑھ گیا۔ اس نے ضیاء الحق سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن بھارتی اپوزیشن اور کابینہ کے اراکین نے راجیو گاندھی کو سمجھایا کہ آپ کے ایسا کرنے سے دنیا کو اچھا پیغام نہیں جائے گا، یہ سفارتی آداب کے بھی خلاف ہے۔ آپ کی اس حرکت سے پوری دنیا میں بھارت کا مذاق اڑایا جائے گا۔ بادل نہ واسطہ راجیو گاندھی ضیاء الحق سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے استقبال کے لیے راجیو گاندھی ایئرپورٹ بھی چلا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے طیارے نے لینڈ کیا۔ ایئرپورٹ پر راجیو گاندھی نے ضیاء الحق کا توہین آمیز سرد مہری سے استقبال کیا۔ ادھر جنرل ضیاء الحق تھا کہ مسکرائے جا رہا تھا۔ راجیو گاندھی نے اپنے معاون خصوصی سے کہا کہ جنرل صاحب میچ دیکھنے چنئی جانا چاہتے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ دوسری طرف راجیو گاندھی کا سرد رویہ اور میزبانوں کے ستے ہوئے چہرے بھی بن بلائے مہمان کے اعصاب چھین نہ سکے اور نہ ہی اس کی لبوں سے مسکراہٹ چھین سکے۔ وہ ان سب کے درمیان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر درمیانے قد و قامت کے بظاہر عام لیکن فولادی اعصاب رکھنے والے جنرل نے راجیو گاندھی کی پیشانی عرق آلود کر دی۔ جنرل ضیاء الحق چنئی جاتے جاتے راجیو گاندھی کی طرف بڑھے اور اسی طرح مسکراتے ہوئے گڈ بائے کہنے کے بعد بولے، مسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کر گزریے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کے بعد دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ ایک روایتی نہیں بلکہ ایٹمی جنگ ہوگی، کیونکہ پٹاخے ہمارے پاس بھی ہیں اور چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان مکمل طور پر تباہ ہو جائے، لیکن مسلمان پھر بھی زمین پر باقی رہیں گے۔ لیکن بھارت کے خاتمے کے بعد دنیا میں ہندوازم کہیں نہیں رہے گا۔ میں دنیا بھر سے ہندوؤں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کی اس دھمکی سے راجیو گاندھی کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، جو اس کی اندرونی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ وہاں موجود راجیو گاندھی کے معاون خصوصی براہمنم کے الفاظ کو بھارتی میگزین انڈیا ٹوڈے کا نمائندہ راجیو گاندھی اسپیشل کی اشاعت میں شامل کرتے ہوئے لکھتا ہے، میری کمر میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہ چند لمحے تھے جب ضیاء الحق ایک خطرناک انسان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا، چاہے پورا برصغیر ایٹمی جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے۔ دوستوں، جنرل ضیاء الحق یہ وارننگ دے کر اسی طرح مسکراتے ہوئے کرکٹ میچ دیکھنے چنئی چل پڑے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے راجستھان کی سرحد پر موجود بھارتی فوجوں کو کیا حکم دیا؟ راولپنڈی سے گئے طبیب کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہی اس کی جنگی جنون کا بخار اتر گیا۔ دوستوں، جنرل ضیاء الحق کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مضبوط اعصاب، اپنی اندرونی کیفیات کو چھپانے اور انکساری کی بے پناہ صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ ضیاء صاحب دوسروں کو اپنے فیصلے کی کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دیتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے اعصاب کس قدر مضبوط تھے، ان واقعات سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء لگایا۔ وہ مارشل لاء کی رات تک وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملتے رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جنرل ضیاء الحق سے اس قدر مطمئن تھے کہ 5 جولائی کی رات جب فوج وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئی تو بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو فون کیا اور ان سے کہا، ضیاء،
मुझे घर के अंदर फौजी नजर आ रहे हैं, चेक करो कि ये कौन लोग हैं। दूसरा वाकया, दोस्तों ये जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की रात थी। अदालत की जानिब से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने का हुक्म आ चुका था। जनरल ज़ियाउल हक मामूल के मुताबिक काम करते रहे, रात को घर गए, खाना खाया, बेगम साहिबा के साथ रूटीन की गुफ्तगू की और सो गए। अगली सुबह 4 अप्रैल को वजारत खारजा में मीटिंग थी। जनरल ज़ियाउल हक मुकर्रर वक्त पर मीटिंग के लिए पहुंचे, कुर्सी सदारत पर बैठे और बड़े इत्मीनान से कहा, मैं मीटिंग से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आज सुबह अदालत के हुक्म पर साबिक वजीर आज़म मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। उनकी मैयत उनके आबाई गांव गड़ी खुदा बख्श में पूरे एजाज के साथ दफन हो चुकी है। आप लोग एजेंडा खोलें और मीटिंग शुरू करें। नाजरीन, ये ऐलान सुनते ही मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया और टांगे कांपने लगी। जनरल ज़ियाउल हक पूरे इत्मीनान से एजेंडा डिस्कस करते रहे। उन्होंने इसके बाद भुट्टो के बारे में मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। दोस्तों, आप लोगों को शायद ही जिंदगी में इतने मजबूत एहसाब का कोई और शख्स या कोई और लीडर मिला हो। ये सब बातें साबित करती हैं कि आर्मी चीफ पाक फौज का सिपा सालार एक इंतहाई मजबूत एहसाब का मालिक होता है। यही वजह है कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि पाक फौज के जितने भी सिपा सालार आपने देखे हैं, वो सब के सब ये जाहिर ही नहीं होने देते थे कि उनके जहन में क्या चल रहा है। अल्लाह ताला से यह खसूसी दुआ है कि वो पाक फौज को हमेशा मजबूत रखे और पाक फौज को अपने हर दुश्मन पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।